حضرات منور صاحب جلال پوری بارگاہ امام میں نذرانے عقیدت پیش کر رہے تھے اور انہوں نے شعر پیش کرنے سے پہلے آپ حضرات کو کے سامنے ایک چھوٹا سا اعلان بھی کر دیا، لیکن وہ چونکہ تفصیلی نہیں تھا اور آپ حضرات کو یہ بتا دوں کہ جو بھی پورا اور حسین ٹیکری اور مدارس شہید ثالث کے لیے یعنی آگرہ کے لیے 5 پورا اور ایران عراق اور شام کے لیے 1 پورا، یہ اہتمام کمیٹی کی جانب سے ہر سال کیا جاتا ہے۔ میں بفور لاسٹ ایئر نہیں کہ بفور لاسٹ ایئر اس محفل میں آیا تھا اور میں نے یہ دیکھا تھا کہ وہ مومن بھائی جو تمام مومنین کی خدمت کر رہے تھے پوری شب، میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے اور ظاہر ہے کہ میں اپنے جذبات کو اس وقت روک نہیں پایا۔ میں نے یہ محسوس کیا کہ وہ پوری رات خدمت کی اور مومنین کے ساتھ اور شعراء کرام کے ساتھ چائے پانی پان وغیرہ کا سب انتظام وہ خود کر رہے تھے، اور جب پورا نکلنے کا وقت آیا تو انہی کے نام کا پورا نکلا کربلا کا، اور میں بہت متاثر ہوا ان سے۔ وہ بھی اس وقت جب قرآن میں ان کا نام آیا تو وہ رونے لگے اور اس وقت میں بھی اپنے جذبات کو روک نہیں پایا۔ یہ عجیب و غریب زیارت ہے زندہ گرامی، جس کے نصیب میں آ جاتی ہے وہ اپنی خوشی کا اظہار کر نہیں پاتا ہے۔ عزیزوں، ایسی محفل کا مزاج بنائے رہیے گا، شاید آپ ہی میں سے کسی کے نصیب میں ہو کربلا کی زیارت۔ آئیے میں بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ اب منور جلال پوری نے بہت کوشش کی کہ ہمارے لکھنؤ کا مجمع وہ جو بےتابی کے ساتھ داد دیتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے مصرے سننے کے بعد، منور جلال پوری نے بہت کوشش کی اور کچھ حد تک وہ کامیاب بھی ہوئے، لیکن 100% کامیاب نہیں ہوئے۔ کیا بات ہے، مجمع کہاں کھویا ہوا ہے، کن باتوں میں لگا ہوا ہے، مجھے اس سے بحث نہیں ہے، بس اتنی سی گزارش ہے، تھوڑی سی اور بیداری کی ضرورت ہے، آپ کی آوازوں میں ابھی تھوڑی سی اور گنجائش ہے۔ آئیے میں ایک ایسے شاعر کو دعوت کلام دینے جا رہا ہوں جو بڑی بے باکی کے ساتھ برجستہ گفتگو کرتا ہے، حقیقت کی عکاسی کرتا ہے، اور ایسا شاعر جس کے استقبال کے لیے نور علی نور کے مصروں کا استعمال کر رہا ہوں کہ اسی لہجے کی گفتگو وہ شاعر بھی کرنے والا ہے۔ میں مصروں کا استعمال کر رہا ہوں کہ طلوع صبح کے آثار بن کے بولیں گے، طلوع صبح کے آثار بن کے بولیں گے، ہم آج حر جگردار بن کے بولیں گے۔ ہاں اب سنیے، 4 لوگوں نے کہا سبحان اللہ، اب میں پورے مجموعے سے سننا چاہتا ہوں، میں شعر پیش کر رہا ہوں، سچا ہو تو بول کے ورنہ خاموش رہیے۔ نور علی نور سے شکایت کر لوں گا وہ بات الگ ہے، مگر اس وقت آپ سے شکایت کچھ نہیں کروں گا، مصرے پیش کر رہا ہوں۔ طلوع صبح کے آثار بن کے بولیں گے، ہم آج حر جگردار بن کے بولیں گے، ہمارے زخموں سے بہتے کے خون کے قطرے ہماری ماؤں کا کردار بن کے بولیں گے۔ کہاں سے شعر لے کے اس کا اچھا میرے پاس تو نہیں ہے، میں تو کوشش کر رہا ہوں اچھے شعر آپ تک پہنچا دوں۔ اب 4 آدمی اپنی ذمہ داری پوری کرے تو اس کی ذمہ داری میری نہیں ہے۔ چلو بھائی میں اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں۔ طلوع صبح کے آثار بن کے بولیں گے، ہم آج حر جگردار بن کے بولیں گے، ہمارے زخموں سے بہتے یہ خون کے قطرے ہماری ماؤں کا کردار بن کے بولیں گے۔ جب مفتیوں کو بتا دو کہ وقت روزے جدا، علی ہمارے طرفدار بن کے بولیں گے۔ تھوڑا سا جاگ جائیے، تھوڑا سا جاگ جائیے، آخری شعر پیش کر رہا ہوں۔ منور جلال پوری نے مسلسل 3-4 شعر اسی موضوع پہ پڑھے عزاداری کے حوالے سے، میں آخری شعر پیش کر رہا ہوں۔ اگر لکھنؤ میں اس کے اوپر وہ بے چینی مجھے نہیں دیکھنے کو ملی تو پورے یقین و اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں دنیا میں کہیں نہیں ملے گی، اس لیے کہ عزاداری کا مرکز ہے لکھنؤ۔ لکھنؤ میں اس مصرے پہ ذات نہ ملی تو پوری دنیا میں کہیں نہیں مل پائے گی کہ آخری شعر طلوع صبح کے آثار بن کے بولیں گے، ہم آج حر جگردار بن کے بولیں گے، ہمارے زخموں سے بہتے یہ خون کے قطرے ہماری ماؤں کا کردار بن کے بولیں گے۔ یہ مفتیوں کو بتا دو کہ وقت روزے جدا، علی ہمارے طرفدار بن کے بولیں گے۔ کیا رائے شاہی میں جو مصروف ہیں انہیں مت چھیڑ، بگڑ گئے تو یہ مختار بن کے بولیں گے۔
فرد کا شکریہ ادا کروں. میں حاضر کر رہا ہوں. طلوع صبح کے آثار بن کے بولیں گے, ہمارے بھورے جگردار بن کے بولیں گے. دیکھیں میں نے مصر کی یہ شاعر کا انتخاب کیا ہے, اسی نہج کی شاعری کرنے والا شاعر ہے. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وہ ماحول بنا دیا. ہمارے بھورے جگردار بن کے بولیں گے, ہمارے زخموں سے بہتے ہوئے خون کے قطرے, ہمارے زخموں سے بہتے ہوئے خون کے قطرے. دعائیں دیجیے اپنی ماؤں کو خدا کی قسم کہ ہمارے زخموں سے بہتے ہوئے خون کے قطرے ہماری ماؤں کا کردار بن کے بولیں گے, ہماری ماؤں کا کردار بن کے بولیں گے. یہ مفتیوں کو بتا دو کہ وقت روز جزا علی ہمارے طرفدار بن کے بولیں گے. جب مفتیوں کو بتا دو کہ وقت روز جزا علی ہمارے طرفدار بن کے بولیں گے. ادائے شہ میں جو مصروف ہیں انہیں مت چھیڑو, بگڑ گئے تو یہ مختار بن کے بولیں گے. ادائے شہ میں جو مصروف ہیں انہیں مت چھیڑ, بگڑ گئے تو جب مختار بن کے بولیں گے. میں نے جس نہج کے مصرے میں نے حوالے کیے اسی نہج کی شاعری کرنے والے شاعر کا نام ہے ہلال نقوی. میں گزارش کر رہا ہوں محترم جناب ہلال نقوی صاحب سے تشریف لائیں اور اپنے کلام کے سامعین کو نوازیں. حضرات پہلے صلوات عنایت فرمائیں. چار مصرے میرے عقیدے کی ترجمانی اولاً پیش کرتا ہوں, سماعت فرمائیں. کہ میں کچھ مخصوص لوگوں سے یہ بااعلان کہتا ہوں, سماعت فرمائیں. کہ میں کچھ مخصوص لوگوں سے یہ بااعلان کہتا ہوں, انہیں طعنہ زنی کی میں کوئی مہلت نہیں دوں گا. سماعت فرمائیں. کہ میں کچھ مخصوص لوگوں سے یہ بااعلان کہتا ہوں, انہیں طعنہ زنی کی میں کوئی مہلت نہیں دوں گا. اگر کوئی ضرورت سامنے آ جائے گی میرے, علی موجود ہیں اللہ کو زحمت نہیں دوں گا. اگر کوئی ضرورت سامنے آ جائے گی میرے, علی موجود ہیں اللہ کو زحمت نہیں دوں گا. حضرات یہاں سے اس محفل کے حوالے سے ممدوح کی نظر ایک حقیقت سماعت فرمائیں کہ آج کل کوئی بھروسہ نہیں میرے آقا, کہ آج کل کوئی بھروسہ نہیں میرے آقا, زندگی کون سے لمحے میں بکھر جائے گی. کہ آج کل کوئی بھروسہ نہیں میرے آقا, زندگی کون سے لمحے میں بکھر جائے گی. اور تیری محفل میں یہی سوچ کے ہوتا ہوں شریک, ایک رات اور حفاظت سے گزر جائے گی. تیری محفل میں یہی سوچ کے ہوتا ہوں شریک, ایک رات اور حفاظت سے گزر جائے گی. حضرات شکریہ, سماعت فرمائیں. حضرات بہت بہت شکریہ. چار مصرے اور سماعت فرمائیں. آپ تمامی حضرات کی نظر یہ بھی ایک صداقت ہے کہ ایک صلوات بھیجیں آپ حضرات. کہ مجھ سے ایک دن ایک بزرگ خوش عقیدہ نے کہا. دیکھیے حضرات خوش عقیدہ مجمع ہے, اس لیے میں مجبور ہوں کہ یہ قطعہ پیش کروں. سماعت فرمائیں شروع صاحب, انشاءاللہ آپ نا امید نہیں ہوں گے, کچھ کلام ہے. سماعت فرمائیں. کہ مجھ سے ایک دن ایک بزرگ خوش عقیدہ نے کہا, گفتگو اس دور میں کرنا عقیدہ دیکھ کر. کہ مجھ سے ایک دن ایک بزرگ خوش عقیدہ نے کہا, گفتگو اس دور میں کرنا عقیدہ دیکھ کر, اور ایسے لوگوں سے ہمیشہ فاصلہ رکھنا یہاں جو عزا خانوں میں جائیں استخارہ دیکھ کر. استخارہ دیکھ کر, جو عزا خانوں میں جائیں استخارہ دیکھ کر.
آغاز کلام کہ ذکر علی رواں ہے میری زندگی کے ساتھ. حضرات اس سلسلے میں ایک نہایت قیمتی شعر پیش کروں گا اور امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کے اذہان عاجزہ میں محفوظ رہے گا کہ ذکر علی رواں ہے میری زندگی کے ساتھ، جاری ہے روشنی کا سفر روشنی کے ساتھ. جہاں سے جاری ہے کہ روشنی کا سفر روشنی کے ساتھ. تو حضرات باغور یہاں سے شعر سماعت فرمائیں کہ جاری ہے روشنی کا سفر روشنی کے ساتھ. شعر سماعت فرمائیں کہ پھر آج ہے عداوت حیدر بڑھی ہوئی. مولائے کائنات کا نام نامی کنٹروورسی آج کل ہے کہ ہم کیا، ہم لوگ کی اوقات کیا. مولائے کائنات کے نام پر ہم لوگ بحث کر رہے ہیں کہاں ہونا چاہیے کہاں نہیں. شعر سماعت فرمائیں عقیدے کی آواز ہے کہ پھر آج ہے عداوت حیدر بڑھی ہوئی، کہ پھر آج ہے عداوت حیدر بڑھی ہوئی. کیا جنگ چاہتا ہے زمانہ علی کے ساتھ؟ عداوت حیدر بڑھی ہوئی کہ کیا جنگ چاہتا ہے زمانہ علی کے ساتھ، کہ کیا جنگ چاہتا ہے زمانہ علی کے ساتھ. پھر رات ہے کہ پھر آج ہے عداوت حیدر بڑھی ہوئی کہ کیا جنگ چاہتا ہے زمانہ علی کے ساتھ. اور حضرات کے شعر سماعت فرمائیں کہ کیا جنگ چاہتا ہے زمانہ علی کے ساتھ. اور بس منزلوں کا فرق ہے دوزخ ہو یا بہشت. شعر سماعت فرمائیں کہ بس منزلوں کا فرق ہے دوزخ ہو یا بہشت. تم بھی کسی کے ساتھ ہو ہم بھی کسی کے دوزخ ہو یا بہشت. بس منزلوں کا فرق ہے دوزخ ہو یا بہشت. کہ بس منزلوں کا فرق ہے دوزخ ہو یا بہشت. تم بھی کسی کے ساتھ ہو ہم بھی کسی کے ساتھ. دیکھیے ماتم ایک علامت ہے. سماعت فرمائیں کہ ہم لوگ آج بھی ہیں مخالف یزید کے، کہ ہم لوگ آج بھی ہیں مخالف یزید کے. اعلان کر رہے ہیں یہ سینہ زنی کے ساتھ. ہم لوگ آج بھی ہیں مخالف یزید کے، اعلان کر رہے ہیں یہ سینہ زنی کے ساتھ. حضرات بہت ہی قیمتی شعر پیش کر رہا ہوں اور یہ محل ہے یا نہیں یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن نہایت قیمتی شعر سماعت فرمائیں کہ اعلان کر رہے ہیں یہ سینہ زنی کے ساتھ. اور دستے اجل ذرا میرا چہرہ سنوار دے. شعر سماعت فرمائیں کہ دستے اجل ذرا میرا چہرہ سنوار دے. کچھ پل گزارنا ہے لحد میں علی کے ساتھ. دستے اجل ذرا میرا چہرہ سنوار دے. کہ دستے اجل ذرا میرا چہرہ سنوار دے. کہ دستے اجل ذرا میرا چہرہ سنوار دے. کچھ پل گزارنا ہے لحد میں علی کے ساتھ. لحد میں علی کے ساتھ کچھ پل گزارنا ہے.
दस्ते अजल जरा मेरा चेहरा संवार दो, कि दस्ते अजल जरा मेरा चेहरा संवार दो, कुछ पल गुजारना है लहद अली के साथ, कि कुछ पल गुजारना है लहद में अली के साथ। और हजरात दो मुख्तलिफ ज़मीनों में चंद अशार और समात फरमा लें। एक सलवात भेजें आप हजरात। कि मक्तल में वक्त असर अजब मोजज़ा हुआ, कि मक्तल में मतलब मुफ्ती है कि मक्तल में वक्त असर अजब मोजज़ा हुआ, खंजर चला तो और उजागर गला हुआ, तो और उजागर गला हुआ। और हजरात यहाँ से 4-5 शेर मुलाज़ा फरमाएंगे कि अब सब्र और जुल्म को पहचानते हैं लोग। समाज फरमाए यहाँ से कि अब सब्र और जुल्म को पहचानते हैं लोग, पैगामे करबला से बहुत फायदा हुआ। अब सब्र और जुल्म को कि पहचानते हैं लोग, पैगामे करबला से बहुत फायदा हुआ। और हजरात के शेर समात फरमाएं कि बेइश्क़े अहले बैत हमें दी नहीं कबूल, कि बेइश्क़े अहले बैत हमें दी नहीं कबूल, ले जाइए ये दूध में पानी मिला हुआ। हमें दी नहीं कबूल, कि बेइश्क़े अहले बैत हमें दी नहीं कबूल, ले जाइए ये दूध में पानी मिला हुआ, ले जाइए ये दूध में पानी मिला हुआ। और हजरात एक नफ्सियाती शेर समात फरमाएं कि गिर पड़ता आसमान कभी का जमीन पर, कि गिर पड़ता आसमान कभी का जमीन पर, है दरमियान परचमे गाजी रुका हुआ। गिर पड़ता आसमान कभी का जमीन पर, गिर पड़ता आसमान कभी का जमीन पर, है दरमियान परचमे गाजी रुका हुआ। है दरमियान परचमे गाजी रुका हुआ। और हजरात ये शेर भी समात फरमाएं कि असगर की जीत मान लो ये बात सोचकर, कि असगर की जीत मान लो ये बात सोचकर, क्या फॉर्मूला के बाद कोई फॉर्मूला हुआ। कि असगर की जीत मान लो ये बात सोचकर, कि क्या फॉर्मूला के बाद कोई फॉर्मूला हुआ, कि क्या फॉर्मूला के बाद कोई फॉर्मूला हुआ। और इस सिलसिले का आखिरी शेर समाप्त फरमाएं कि ये शेर समाप्त फरमाएं कि क्या फॉर्मूला के बाद कोई फॉर्मूला हुआ, हम उसको मानते हैं दिले फातिमा का चैन। सुनिए भाई कि हम उसको मानते हैं दिले फातिमा का चैन, कहते हैं आप जिसको तबर्रा खुला हुआ। मानते हैं दिले फातिमा का चैन, कहते हैं आप जिसको तबर्रा खुला हुआ, कहते हैं आप जिसको तबर्रा खुला हुआ। और हजरात इख्तिताम कलाम के तौर पर एक मतला और 5-6 शेर और सुरूर साहब की इजाज़त से एक सलवात भेजिए आप हजरात। मतला समात फरमाएं कि जो नामे अली लेके कभी घर पे चला है, कि जो नामे अली लेके कभी घर से चला है, तारीख दिखा दो कभी रास्ते में गिरा है। कि जो नामे अली लेके कभी घर से चला है, तारीख दिखा दो कभी रास्ते में गिरा है। शेर समाप्त फरमाएं कि हम रौज़े शब्बीर के साए में हैं बैठे,
ایک لہجہ ہے میرا، اپنا لہجہ ہے، سماعت فرمائیں. اور یہ شاعری ہے یا نہیں ہے تو میں نہیں جانتا، اس کا فیصلہ سرور صاحب اور ناظم محترم کریں گے. بہرحال شعر سماعت فرمائیں. اتنا ضرور جانتا ہوں کہ زبان ہے کچھ اس میں کہ ہم روضہ شبیر کے سائے میں ہیں بیٹھے، سنتے ہیں زمانے میں بہت گرم ہوا ہے. ہم روضہ شبیر کے سائے میں ہیں بیٹھے، سنتے ہیں زمانے میں بہت گرم ہوا ہے، سنتے ہیں زمانے میں بہت گرم ہوا ہے. اور حضرات یہاں سے بات آگے بڑھ رہی ہے کہ کیا تم پر گزرتی ہے ہمیں کچھ نہیں معلوم، کہ کیا تم پر گزرتی ہے ہمیں کچھ نہیں معلوم، ہم لوگوں کی دنیا تو فقط فرش عزا ہے. کہ ہم لوگوں کی دنیا تو فقط فرش عزا ہے. اور حضرات اب یہاں سے میں باقاعدہ 3-4 شعر پیش کر رہا ہوں. سماعت فرمائیں. شعر سماعت فرمائیں کہ معبود نے دی ہیں اسے مخصوص سزائیں. سنیے آخری آدمی تک شعر کہ معبود نے دی ہیں اسے مخصوص سزائیں، شبیر کا قاتل کئی قسطوں میں مرا ہے. مخصوص سزائیں، شبیر کا قاتل کئی قسطوں میں مرا ہے، شبیر کا قاتل کئی قسطوں میں مرا ہے، اور دنیا کی تپش سے ہمیں دیتا ہے پناہیں. شعر سماعت فرمائے. 2-3 شعروں کی اور زحمت کہ دنیا کی تپش سے ہمیں دیتا ہے پناہیں، عباس کا پرچم ہے کہ سامن کی گھٹا ہے. کہ دنیا کی تپش سے ہمیں دیتا ہے پناہیں، عباس کا پرچم ہے کہ سامن کی گھٹا ہے. اور حضرات یہاں تک آپ لوگوں کو زحمت دی، ایک بالکل نیا خیال جو اسی سال مولا کے کرم سے مجھ کو عطا ہوا میں نے پیش کیا. سماعت فرمائیں، یاد رہ جائے گا. بالکل نیا خیال. سماعت فرمائیں کہ عباس کا پرچم ہے کہ سامن کی گھٹا ہے. بالکل نیا خیال. سماعت فرمائیں. جیسے تھی کبھی پشت نبوت پا امامت. آخری آدمی تک شعر، آخری شعر کہ جیسے تھی کبھی پشت نبوت پا امامت، ویسے ہی مسلوں پا بھی خاک شفا ہے.